یقین رکھنا کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, مومنین سے وعدہ ہے ایمان لانے والوں. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے, مت گھبرانا. ہم روئے زمین پر بھیجیں گے, اسے بھیجیں گے ہم نے جس کا وعدہ کیا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, سورہ قصص میں کہا کہ ہم ان کو روئے زمین پر پوری قدرت دیں گے, پوری طاقت دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور یہ بڑی بڑی طاقتوں کے لشکروں کو دکھا دیں گے. فرعون کو بھی دکھائیں گے, حامان کو بھی دکھائیں گے, ان دونوں کے لشکروں کو بھی دکھا دیں گے. وہی دکھا دیں گے جس سے یہ ڈرا کرتے تھے. علامتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ علامتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں جب بڑی بڑی طاقتوں کو للکارنے لگیں اور شکست دینے لگیں تو سمجھ لو جب زمانہ قریب آ گیا. وہی جس کا انتظار حسن کو بھی ہے, حسین کو بھی ہے, حسین کو بھی ہے, جس کا انتظار زین العابدین کو تھا, جس کی خبر 5ویں نے دی, جس کی خبر 6 نے دی, جس کی خبر موسیٰ کاظم نے دی, جس کی خبر 8ویں امام نے دی, آخر تک جس کی خبر خود اس کے بابا نے چند لوگوں کو بلا کے دکھا کے زیارت کر کے دے دی کہ آ گیا ہے. شک میں نہ پڑ جانا, آ گیا ہے. اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والا آ گیا ہے. وہی کہ جب آیا تو جس کے بازو پہ مہر یہی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے. یہ قائم کا انتظار آپ کو نہیں, مادر حسنین کو بھی قائم کا انتظار ہے. انتظار کرو, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کریں گے. حسن کو بھی انتظار ہے, اپنے چاہنے والوں کو تسلی دینے, مت گھبراؤ. جب ہمارا قائم آئے گا ساری طاقتیں اس کے لیے سرنگوں ہو جائیں گی, سب طاقتیں اس کے لیے سرنگوں ہو جائیں گی. اور جس شدت سے حسین کو انتظار ہے, حسن کو کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو حسن کو, کیونکہ حسن کی کربلا حسین کی کربلا سے کم تو نہیں ہے. عزیزو, میں جتنا بھی تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالتا ہوں, اور میری نظر کیا اور میرا علم کیا, لیکن جو بھی 2-4 چند کتابیں پڑھتا ہوں, بے شک رسول کی حدیث ہے کہ ان دونوں کا بابا ان سے افضل ہے, علی ان دونوں سے افضل. لیکن عزیزو یقین کرو, حدیث ہے, رسول کا قول ہے, قبول, ہم اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھ سکتے. لیکن جب میں مولا حسن کی زندگی دیکھتا ہوں نا, تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ حسن جیسا مظلوم تو کوئی بھی امام نہیں. کیوں حسن جیسا مظلوم کوئی امام نہیں؟ وہ حسن کہ صفین میں جب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے تو مولا کو کہنا پڑا کوئی اس جوان کو روکو, روکو, روکو حسن کو, ایسے نہ جائے آگے دشمنوں کے نرغے میں. مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی نقصان نہ پہنچ. بلا لیتے تھے شہزادے کو, واپس بلا لیتے, سینے سے لگا لیتے تھے, کہتے تھے میرے لال اس طرح مت جا آگے. محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے, 1 بار بھیجا, 2 بار بھیجا. محمد حنفیہ کہنے لگے بابا آپ سب سے زیادہ مجھے بھیجتے ہیں, ان دونوں کو کم بھیجتے ہیں میدان میں. سینے پہ ہاتھ مارا مولا نے کہ تیری ماں کے دودھ کا اثر, تجھے پتا نہیں بیٹا کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں, تو میرا بیٹا. قدموں پہ سر رکھ دیا محمد حنفیہ نے کہ بابا مجھے معاف کر دو, میری غلطی. جانتے ہیں نا محمد حنفیہ معصوم تو نہیں ہے, امام تو نہیں ہے, لہذا سوال پیدا ہوا ذہن میں. لیکن یہی محمد حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ جب صفین میں گرمی بڑی, ایک روز عروج پہ پہنچا, یعنی سورج, اور گرمی نے تنگ کیا, شہزادے حسن کی زرہ تنگ کرنے لگی, بند نہیں کھلتے تھے. اور شہزادے نے اظہار کیا کہ زرہ میرے سینے کو تنگ کر رہی ہے. تو آپ جانتے کہ سنتے ہی محمد حنفیہ آگے بڑھے تھے
اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے پنجے اس زرہ میں گاڑ کے چیر دیا تھا اس زرہ. یہ طاقت کا عالم تھا جناب محمد حنفیہ. یعنی شہزادہ حسن کو تکلیف سے بچانے کے لیے زرہ کو چیر دیا تھا، اور یہ راشا آخری عمر تک جناب محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں رہا تھا. یہ محمد حنفیہ کی محبت کا عالم تھا. وہ حسن جمل، صفین، نہروان سب جنگوں میں اپنے بابا کے ساتھ اور داد شجاعت بھی دے رہا، سارے معرکوں میں. مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ حسین سے کم ہے حسن کی طاقت؟ حسن امام نہیں، حسن کے لیے کائنات مسخر نہیں ہے، ساری قوتیں مسخر نہیں ہے، سب مسخر. لیکن عزیزو یہی کربلا ہے حسن کی کہ حسین کی کربلا کے لیے زمین ہموار کرنی ہے. اگر حسن کی صلح نہ ہو تو کربلا حسین کے لیے ایسے نہیں بنتی جیسے بن گئی. یہ حسن کی صلح، 1,24,000 انبیاء نے زمین ہموار کی رسول کے لیے، اور حسین کی کربلا کے لیے زمین ہموار کی فاطمہ زہرا نے، مولا متقیان نے، اور حسن ابن علی. حسن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم دونوں امام ہیں، اگر میں صلح کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں. انشاءاللہ زندگی رہی کل صبح کی مجلس میں پڑھوں گا، جیسے کہ میں وعدہ کرتا چلا رہا ہوں، مولا کے مناظر کو پڑھوں گا کل میں وہاں. اس لیے میں نے آج ان مناظر کو نہیں چھیڑا، بس یہ بتانا چاہ رہا کہ صلح کے بعد کتنے ہی مقامات پہ ایسا ہوا کہ امیر شام مولا کے سامنے آیا اور مولا نے اس کو رسوا کر دیا. بس ایک منظر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقام پہ جب دونوں کا سامنا ہوا تو امیر شام نے لعنت اللہ علیہ نے مولا کائنات پر سب و شتم شروع کیا، برا بلا کہنا شروع کیا، کیونکہ ساتھ میں اس کے بہت بڑا لشکر ہے اور شہزادہ اکیلا ہے یا چند 2-4 آدمی ساتھ ہیں. تو یہ سوچ کے کہ میں جو کہہ سکتا ہوں مجمع کے سامنے کہہ لوں، علی کے لال نے اس کو روک دیا، خاموش، تجھے زیب نہیں دیتا یہ سب باتیں کہنا، تجھے زیب نہیں دیتا میرے بابا علی کے لیے یہ باتیں کہنا، کیونکہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول کی نظروں میں میرے بابا کا مقام کیا تھا. تجھے زیب نہیں دیتا کہ بدر احد میں تیرے باپ دادا اسلام کے مقابلے پر آئے ہوں اور میرے باپ دادا نے میرے باپ نے ان کے پرخچے اڑائے ہوں. وہ امیر شام کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ جو ظاہری حکومت مل گئی تجھے اس پر فخر کرے تو سن، اب سب لوگ جمع ہیں. وہیں سے تو میں نے مولا حسن سے ہی تو دعا کا یہ انداز سیکھا ہے جو کبھی کبھی آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ سن، میرے باپ کا نام ہے علی، میرا بابا ہے حیدر کرار، میرا بابا ہے فاتح بدر حنین، میرا بابا ہے فاتح خیبر و خندق، اور تو سخر کا بیٹا ہے، سخر کا بیٹا ہے. سن، میرے دادا کا نام ہے ابو طالب، میرا جد پدری ابو طالب، اور میرا جد مادری خدا کا رسول، میرا جد ہے رسول جس نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے. اور تیرا جد ہے کون؟ امیہ، حرب، تیرے جد وہ ہیں. میرا جد ہے رسول کا، میرا جد ہے رسول خدا. میری ماں ہے فاطمہ زہرا، تیری ماں ہے ہندا جگر خارا. میری دادی ہے خدیجۃ الکبریٰ اور تیری دادی ہے نائلہ، جسے پورا عرب کا معاشرہ جانتا ہے کہ اس کا کردار کیا تھا. اب میں دعا کرتا ہوں